بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ 527 نمبر میں گفتگو ہے لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلل بین المحرم والمحلل۔ گفتگو حلالہ کے احکام میں جاری تھی اور اس کی یہ شرط ذکر کی تھی کہ اس میں جماع ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ وط وہ جماع کے جو معتبر ہے محلل میں، محلل جو حلالہ کرنے والا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بین المحرم والمحلل، کہ چاہے وہ جو جماع کرنا ہے وہ حرام ہو یا جماع کرنا کیا ہے حلال ہو۔ جماع کرنا حرام کب ہوتا ہے؟ حالت احرام میں، روزے کی حالت میں، حالت حیض میں۔ تو اگر اس نے حرام جماع کیا ہے تو پھر بھی یہ شرط کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ فلو وطأ محرما، یعنی محلل نے وطی کیا خاتون کے ساتھ جماع کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ محرم ہے جماع، جیسا کہ حال احرام میں جماع کیا یا واجب روزہ میں کیا یا حیض میں کیا، وہ نحو ذالک، یا اس طرح کی کیا ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو کفا فی حصول تحلیل للزوج الاول، تو یہ کافی ہے کہ پہلے والا جو شوہر ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ یہ خاتون حلال ہو جائے گی، یعنی حلالہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ لو شک الزوج فی ایقاع اصل الطلاق علی زوجته لم یلزمہ الطلاق، اگر جو ہے وہ شوہر کو شک اس میں ہو کہ کیا اصل طلاق جو ہے وہ اس کی بیوی کے اوپر واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوئی، یعنی خود اسے یہ شک پڑ گیا کہ طلاق جو ہوئی ہے وہ پتنی صحیح ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی، شرائط پتنی پوری تھیں یا شرائط پوری نہیں تھیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے یہ جو طلاق ہے یہ لازم نہیں ہوگی۔ لم یلزم ہوا طلاق، یعنی اس کے لیے طلاق کیا ہے؟ لازم نہیں ہوگی، یعنی طلاق کا حکم نہیں لگایا جائے گا وہاں پہ۔ بل یحکم ظاہراً، بلکہ ظاہراً کیا حکم لگے گا کہ ببقاء علقۃ النکاح، کہ ان کا نکاح کا جو تعلق ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ تو لہٰذا قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ جب طلاق واقع ہو تو تمام جو 11 شرائط ہیں ان کے پورا ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کو خود شک ہے کہ یہ شرائط پتنی پوری تھیں یا پوری نہیں تھیں، خاتون جو ہے وہ حالت حیض میں تھی یا پاک تھی، کوئی کچھ کنفرم نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا حکم لگایا جائے گا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور طلاق یہ اس کے اوپر اصلا لازم ہی نہیں ہوئی، تو لہذا نکاح باقی ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ بِأَصْلِ طلاق، اور اگر صورتحال یوں ہو کہ اسے اصل طلاق کا تو علم ہے، اسے یہ تو پتہ ہے کہ بھی طلاق تو ہوئی ہے اور تمام شرائط کے مطابق صحیح ہوئی ہے، وہ شک کا فی عددہ، اور شک کس میں ہے؟ عدد میں ہے، کہ یہ جو ہے وہ ابھی ہماری پہلی طلاق ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، 7ویں یا 8ویں، عدد میں کیا شک ہے؟ تو بنا علی الاقل، تو یہاں پہ قانون کیا ہے کہ جو اقل ہوگا، کیونکہ عقل کا یقین ہے، اسی کے اوپر بنا رکھے گا، اور جس کے اندر شک ہے وہ جو اکثریت شک ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ بنا نہیں رکھے گا، شک کو چھوڑ دے گا اور یقین کے اوپر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ یعنی اگر اسے شک ہے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ 2 تو یقینی ہیں، تو 2 کے اوپر وہ کیا رکھے؟ بنا رکھے۔ اچھا، سواء اکان طرف الاکثر الثلاث، چاہے جو طرف اکثر ہے وہ تیسری بن رہی ہو، ام التسع، یا طرف اکثر کیا ہے؟ 9ویں ہو۔ 9ویں اور تیسرے میں کیا فرق ہے کہ تیسری میں حرمت غیر ابدیہ ہوتی ہے، یعنی خاتون شوہر کے اوپر حرام ہوتی ہے لیکن غیر ابدی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ حلالے کے ذریعے سے پھر حلال ہو جاتی ہے، اور 9ویں طلاق کے بعد کیا ہے؟ حرمت ابدی ہے، یا احتیاط واجب کے طور پہ، یا کچھ صورتوں میں کیا ہے؟ طلاق دیوان فتویٰ کے طور پہ۔ تو یہ فرق ہے، کہتے ہیں کہ چاہے وہ جو طرف اکثر ہے وہ تیسری طلاق ہو یا کیا ہے وہ 9ویں طلاق ہو، ہم غیر حمایہ اس کے علاوہ اور آپشن ہو، دوسری ہے، چوتھی ہے، 5ویں ہے، طرف اکثر جو بھی ہو، تو حکم کیا ہے کہ عقل کے اوپر کیا رکھنی ہے؟ بنا رکھنی ہے۔ فلا یحکم مع الشک بالحرمت غیر المعبدۃ فی الاول، پس حکم نہیں لگایا جائے گا شک کی صورت میں۔ شک کہاں پہ ہے؟ پہلی والی صورت میں، یعنی یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی حکم نہیں لگایا جائے گا شک والی صورت میں۔ کس چیز کا حکم نہیں لگایا جائے گا؟ بالحرمت غیر المعبدۃ، حرمت غیر معبدہ کا حکم نہیں لگائیں گے، ہم کہیں گے کہ خاتون حرام نہیں ہوئی غیر معبد طور پہ، کس صورت میں؟ فی الاول، یعنی مع شک کے فی الاول، کہ جب شک کس میں ہے؟ پہلی والی صورت میں۔ پہلی والی صورت سے کیا مراد ہے کہ جب طرف اکثر کیا ہو؟ ثلاث ہو،
یعنی اسے شک ہے کہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 3 طلاقیں ہوئی ہیں، تو عقل پہ 2 پہ بنا رکھے گا تو لہٰذا خاتون ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی، وہ اس کے ساتھ دوبارہ کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ اور ولا بالحرمت الابدیۃ فی الثانی، اور اسی طریقے سے شک والی صورت میں حرمت ابدیہ کا ثانی میں حکم نہیں لگائیں گے۔ ثانی سے کیا مراد ہے؟ جب حد اکثر کیا تھی، 9 تھی، 9 تھی، اسے شک تھا کہ 8 طلاقیں ہوئی ہیں یا 9 ہوئی ہیں، تو یہ کس پہ بنا رکھے گا؟ 8 پہ بنا رکھے گا، لہٰذا خاتون ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ وَلَوْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالتِّسْعِ، اور اگر ایک بندے کو شک ہے 3 اور 9 کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یا 3 طلاقیں ہماری ہوئی ہیں یا 9 ہو گئی ہیں، تو بنا علی الاول، تو لہٰذا وہ 3 کے اوپر بنا رکھے گا۔ فَتَحِلُّ لَهُ، یعنی فَتَحِلُّ زَوْجَتُهُ، وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، کیسے؟ بالمحلل، محلل کے ذریعے سے حلال ہے، کیونکہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں 9 نہیں ہوئی، تو حلال کے ذریعے سے کیا ہو جائے گی؟ خاتون حلال ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ طلاق میں شک کی صورت میں اس کے اوپر بنا نہیں رکھی جائے گی، تو چونکہ اکثر میں شک ہوتا ہے تو اکثر کے اوپر بنا نہیں رکھیں گے، اقل جو کم سے کم مقدار ہے اس کا یقین ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا رکھیں گے؟ بنا رکھیں گے۔ نہیں، 100 طلاقیں ہو جاتی ہیں، کہ 3 طلاقیں دیں پھر دوبارہ کیا ہے، خاتون نے حلالہ کیا، اس کے پاس واپس آئی، پھر طلاق ہو گئی، وہ چوتھی ہو جائے گی، 5ویں یوں کر کے۔ ایک ہی دفعہ تو نہیں دینی نا، طلاق گنتی، یہ تو نہیں ہوتا نا، درمیان میں رجوع ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اس طرح کی مراد ہے۔ تو 3 طلاقیں تو بغیر رجوع کے تو 3 ہو ہی نہیں سکتی نا، تو آپ کہیں 3 طلاقیں باطل ہیں بغیر رجوع کے، بغیر رجوع کے تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 529 نمبر مسئلہ ہے کہ اذا دعت الزوجة ان زوجها طلقها وانکر کان القول قوله بیمینہ۔ اچھا جی، زوجہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان زوجها طلقها، کہ جو اس کا شوہر ہے اس نے اسے کیا دے دی ہے؟ طلاق دے دی ہے۔ وہ انکر، اور شوہر نے کہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کس کے قول کو مقدم کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ کان القول قولہ، یہاں پہ شوہر کا قول مقدم ہوگا، بے یمین ہی، اور وہ کیا ہے؟ قسم کھائے گا۔ یہ قسم کے ساتھ قول جو مقدم ہوتا ہے، کس کا مقدم ہوتا ہے؟ منکر کا مقدم ہوتا ہے، اور منکر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی جو بات ہے وہ ظاہری صورتحال کے مطابق ہو۔ تو جب یہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں میاں بیوی، تو اب ظاہری صورتحال کیا ہے؟ کہ طلاق نہیں ہوئی ہوگی، طلاق جو ہے وہ ظاہری صورتحال سے کیا ہے؟ ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جتنے بھی فیملیز لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری کیا ہے کہ ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، آپس میں رہ رہے ہیں، تو جب طلاق کا دعویٰ آتا ہے تو وہ ظاہری صورتحال سے کیا ہٹ کے ہوتا ہے، تو ظاہری صورتحال سے ہٹ کے جو دعویٰ کرے گا وہ مدعی بنے گا، جو ظاہر کے مطابق ہوگا وہ کیا بنے گا؟ منکر بنے گا۔ تو اسی قانون کے مطابق کیا ہے؟ سارے نظام چلے گا۔ تو چونکہ یہاں پہ بیوی نے دعویٰ کیا طلاق کا، اور طلاق کیا ہے؟ ظاہر کے مخالف ہے، تو لہٰذا بیوی مدعی بن گئی، اور شوہر انکار کر رہے، تو لہٰذا شوہر کی بات کیا ہے؟ ظاہر کے مطابق ہے، وہ کیا بن گیا؟ منکر بن گیا۔ تو منکر کا قول مقدم ہوتا ہے، اور جو ظاہر کے خلاف جاتا ہے اس سے کیا لے کر آنے ہوتے ہیں؟ گواہ لے کر آنے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کان القول قولہ، یہاں پہ شوہر کا قول مقدم ہوگا کیونکہ وہ ظاہری صورتحال کے مطابق بات کر رہا ہے، اور اس کا قول کیسے مقدم ہوگا؟ بے یمین ہی، وہ قسم کھائے گا، گواہ والا آنے کی اسے ٹینشن نہیں ہے۔ وَإِنْ انعكس، اور اگر صورتحال الٹ ہو جائے، بِأَنْ ادعى الزوج أنه طلقها، شوہر نے دعویٰ کیا کہ وہ اسے طلاق دے دی ہے، وانکرت، بیوی نے انکار کر دیا، اب شوہر کی بات کیا؟ ظاہر کے خلاف ہوگی نا، ٹھیک ہے، اور بیوی کی بات کیا؟ ظاہر کے مطابق ہوگی، اب بیوی کیا ہوگی؟ منکر بن گئی۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کان القول قولھا، کان القول قولھا، تو یہاں پہ کس کا قول مقدم ہوگا؟ بیوی کا قول مقدم ہوگا، کیونکہ وہ کیا بن گئی؟ اب منکر بن گئی ہے، اس کی بات ظاہر کی صورتحال کے مطابق ہے، تو اس کا قول مقدم کریں گے یمین کے ساتھ، جن قسم کھائے گی، گواہوں کی اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ، ایک اور صورت کہ وَلَوْ كَانَ نِزَاعُهُمَا فِي زَمَانِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، اگر ان کا جو جھگڑا ہے کہ طلاق جو ہے وہ کس مہینے میں یا کس سال میں واقع ہوئی ہے، بعد ثبوتِهِ، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے، طلاق یعنی شرعی طریقوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ طلاق ہوئی ہے، ٹائم کے اندر کیا پڑ رہا ہے؟ اختلاف پڑ رہا ہے۔ ٹائم کے اندر اختلاف پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بیوی کو بھی طلاق تو ہو گئی ہے نا، تم بھی مان رہے طلاق ہو گئی، بس چھوڑو آپ بات کرو، وہ کہتے نہیں اس کا فلسفہ ہے بہت بڑا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 6 مہینے بعد طلاق ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی، تو اگر میری بات مانی جائے 6 مہینے بعد، تو 6 مہینے کا سارا خرچہ اسے مجھے دینا پڑے گا، کیونکہ کتاب النفقات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس دن بیوی کو کچھ نہیں ملتا کھانے پینے کو، تو وہ شوہر کی کیا ہے؟ گردن پہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، آخر پہ بیوی بل بنا کے دے دے گی،
شوہر تو سمجھے گا تو میں نے سمجھا کہ تم چپ تھی ادھر ادھر سے اپنے والدین کے گھر سے کھا رہی ہو منگا کے، میں سمجھا میرے اوپر سے اتر گیا، یہ تو آخر میں بل آ گیا۔ تو بیوی کہے گی بالکل، میں چاہے امیر ہوں جہاں سے بھی کھاؤں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے معاف تھوڑی کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ خاتون یہ دعویٰ کر بیٹھی، وہ کہتے ہیں ہماری طلاق 6 مہینے بعد یا سال بعد ہوئی ہے اور 6 مہینے اور سال مہینے کا وہ خرچہ لینا چاہتی ہے سارا اپنا۔ شوہر کہہ رہے نہیں جی طلاق تو ہماری سال پہلے ہی ہو گئی تھی، اب سال کے خرچے میں کہاں سے دوں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر جھگڑے کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے نا، اس جھگڑے کے پیچھے بھی جو ہے وہ پیسے کا کیا ایشو ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نزاع ان کا جو ہے وہ زمان میں ہے کہ طلاق کے واقع ہونے کا ٹائم کون سا ہے، بعد ثبوتی جب کہ طلاق ثابت ہے، طلاق ہوئی ہے، ٹائم میں کیا اختلاف ہو گیا۔ او اتفاق میں علیہ، یا دونوں کے اتفاق علیہ علی وقوع طلاق، دونوں مان رہے ہیں اتفاق کر رہے ہیں کہ بھی طلاق تو ہو گئی ہے، یا شرعی طور پہ ثابت ہو چکی ہے، وہ ان کے ماننے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، شرعی طور پہ طلاق ثابت ہے، گواہوں نے آ کے گواہی دے دی، یا فرض کریں گواہوں نے گواہی نہیں دی لیکن خود وہ مان رہے ہیں اتفاق میں علیہ، دونوں نے مان لیا کہ بھی طلاق ہوئی ہے، لیکن زمانے میں کیا اختلاف ہے۔ وہ کیسے کہ بیان ادعا، شوہر نے یہ دعویٰ کیا کہ انہ طلقہا قبل سنۃ مثلاً، کہ اس نے جو ہے وہ اسے طلاق دے دی تھی سال پہلے ہی۔ کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ حتی لا تستحق علیہ النفقۃ، تاکہ خاتون اس کے اوپر کیا ہے نفقے کا دعویٰ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں تمہارے اوپر کیا نفقے کا اور خرچے کا کیا رکھتی ہوں، استحقاق رکھتی ہوں۔ نفقے کے علاوہ اور کس چیز کا؟ وغیرہ من حقوق الزوجہ، اس کے علاوہ کیا ہے اور دیگر جو ازدواجی حقوق ہیں ان کا وہ کیا ہے دعویٰ نہ کر دے، فی تلک المدت، اس مدت میں۔ اور ودت ہے تاخرہ، اور خاتون کیا دعویٰ کرتی ہے کہ تاخرہ کہ طلاق کیا ہے متاخر ہوئی ہے، 1 سال بعد ہوئی ہے، تاکہ وہ اپنا خرچہ کیا لے سکے۔ فلا اشکالہ، تو یہاں پہ اب کس کا قول مقدم ہوگا؟ تو اب دعویٰ جو ہے وہ 1 سال بعد ہونے والا اور 1 سال پہلے ہونے والا ہے، اس میں یہ دیکھا ہے کہ ظاہری صورتحال کیا بتلاتی ہے۔ تو ظاہری صورتحال تو یہ بتلاتی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، شروع سے رہ رہے ہیں، تو طلاق بعد میں کہیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، لہٰذا فوراً فٹ طلاق ہو جائے، یہ ظاہری صورتحال کے خلاف ہے۔ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، کچھ عرصہ چلتی ہے کہانی، پھر بعد میں کیا ہوتی ہیں طلاقیں ہوتی ہیں جا کے۔ تو لہٰذا خاتون کہہ رہی ہے کہ ہماری تو بڑی عرصے بعد طلاق ہوئی ہے، ہم تو شروع میں اکٹھے رہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خاتون کی بات کیا ہے ظاہری صورتحال کے مطابق جا رہی ہے۔ جب خاتون کی بات ظاہری صورتحال کے مطابق اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہماری تو شادی ہوئی تھی، اگلے ہفتے میں نے طلاق دے دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی صورتحال کیا ہے ظاہر کے خلاف جا رہی ہے۔ تو خاتون چونکہ ظاہر کے مطابق بات کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ بعد میں طلاق ہوئی ہے، لہٰذا خاتون کی بات کو کیا کریں گے مقدم کریں گے، اور شوہر کے ذمہ پہ کیا پڑ جائے گا سارا خرچہ پڑ جائے گا۔ اگر شوہر نے خرچے سے بچنا ہے تو وہ پھر اپنے گواہ لے کر آئے گا، وگرنہ اس نے تو قسم کھانی ہے اور اپنا خرچہ کیا ہے لے لینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلا اشکال، پھر تو کوئی اس میں اشکال کی بات ہی نہیں ہے کہ فی تقدیم قولہا کہ بیوی کا قول مقدم ہوگا، کیونکہ بھی سال اکٹھا رہتے رہے ہیں اور ابھی تک کیا جدا جدا نہیں ہوئے تھے۔ صورتحال ظاہری یہی بتاتی ہے کہ طلاق تب واقع ہوگی جب یہ ابھی لڑ رہے ہیں، ابھی طلاق واقع ہوگی، یہ نہیں ہے کہ پہلے اکٹھے رہتے رہے ہیں تو شروع میں طلاق ہوگی۔ لہذا شوہر کی بات تو بالکل ظاہری صورتحال سے ہٹ کے ہے، تو لہذا جو ہے وہ خاتون کی بات مقدم ہوگی بے یمینہا۔ اب یہاں پہ سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے کہا کہ جو بندہ طلاق کا دعویٰ کرے گا اس کی بات کو مقدم نہیں کریں گے، جس نے طلاق کا انکار کیا اس کو مقدم کریں گے، یا جو یہ کہتا ہے کہ طلاق بعد میں ہوئی ہے اس کی بات کو مقدم کریں گے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جو ظاہر کے مطابق جائے گا اس کی بات کو مقدم کرنا ہے۔ لہٰذا اگر بعض کا کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ظاہری صورتحال الٹ ہو گئی ہے، ظاہری صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ یہ شادی کے بعد ہفتہ اکٹھے رہے ہیں، اس کے بعد یہ دونوں جدا جدا رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ ہی نہیں رہے، خاتون اپنے گھر چلی گئی، اپنے گھر چلا گیا، اور اس طرح سے کبھی مل ہی نہیں رہے، اکٹھے رہے ہی نہیں ہیں، تو ظاہری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ ان کی طلاق سال پہلے ہی ہوگی جب یہ جدا ہو گئے تھے۔ تو اس کیس میں جو شوہر کی بات ہے جو کہہ رہا ہے کہ سال پہلے طلاق ہوئی تھی، اس کی بات کیا ظاہر کو سپورٹ کر رہی ہے، ظاہری صورتحال کو۔ تو اسی طریقے سے باقی بھی لے لیں کہ جہاں پہ طلاق اور عدم طلاق میں اختلاف ہو تو وہاں پر بھی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، طلاق ہوئی ہے طلاق نہیں ہوئی، اگر آپ کہیں کہ ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، الگ ہو چکے ہیں، طلاق ہو جانی چاہیے، ظاہری صورتحال یہ بتلا رہی ہے، تو لہٰذا جو طلاق کا دعویٰ کرے گا وہ ظاہر کے مطابق ہو جائے گا، جو انکار کرے گا وہ ظاہر کے خلاف جائے گا۔ تو قانون جو ہے سید ثانی فرماتے ہیں کہ یہی قانون ہے۔ اوپر جو ہم نے بات کی ہے وہ غالبی موارد کو دیکھتے ہوئے بات کی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر اس صورتحال کے برخلاف کوئی صورتحال بن جائے
تو وہاں پہ پھر فیصلہ آپ کیا صورتحال کو دیکھ کے کریں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ لائن لکھی آخر پہ کہ ثم ان تقدیم قول زوج و زوجۃ مع الیمین، یہ جو اوپر ہم نے بیان کیا کہ شوہر کی بات کو مقدم کریں گے یا زوجہ بیوی کی بات کو مقدم کریں گے قسم کے ساتھ، فی حاضر الموارد، ان تمام موارد میں، منوط، یہ موقوف ہے، یہ تقدیم کس بات کے اوپر موقوف ہے کہ بعدم کونہ مخالفا للظاہر، کہ اس کا جو قول ہے جس کا قول مقدم کیا جا رہا ہے اس کا قول ظاہر کے مخالف نہ ہو، وَإِلَّا، وگرنہ اگر اس کا قول ظاہر کے مخالف ہو گیا اور اس کا جو مد مقابل ہے وہ ظاہر کے مطابق ہو گیا تو پھر کیا ہے، قدم قول خصم ہی، خصم مد مقابل، تو اس کا جو خصم ہے اس کا قول کیا مقدم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے خصم کا قول کیا ہو جائے گا، ظاہر کے مطابق ہو جائے گا، تو وہ منکر بن جائے گا، وگرنہ اس کے قول جو خصم کا قول ہے اس کو مقدم کریں گے یمین کے ساتھ۔ اذا لم یکن کذالک، یعنی اذا لم یکن قول خصمی کذالک، کذالک یعنی مخالفا للظاہر، کہ جب اس کے خصم کا قول ظاہر کے مخالف نہ ہو یعنی مطابق ہو تو پھر کیا اس کو مقدم کریں گے، کما مر فی نظائر، جیسا کہ اس جیسی دیگر مثالوں میں یہ بات کیا گزر چکی ہے۔ اور یہاں پہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ صحیح ثانی کے مطابق منکر ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جس کی بات ظاہر کے مطابق ہو وہ منکر ہوتا ہے، لہذا اسی کی بات کو کیا مقدم کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ عنوان دیا ہے نئے نسخے میں تکمیل فی احکام رجعت، کہ جو رجوع کے احکام ہیں اس کو کیا مکمل کر رہے ہیں۔ 530 نمبر مسئلہ ہے کہ رجعت کی تعریف کر رہے ہیں کہ رجوع کسے کہتے ہیں۔ الرجعۃ ہی صدور عمل من الزوج، کہ شوہر کی طرف سے ایک ایسا عمل صادر ہو، اور یہ عمل کب صادر ہو، قبل مضی العدت، عدت گزرنے سے پہلے پہلے، کہ یعد رجوعا منہ، کہ اس عمل کو کیا ہے رجوع شمار کیا جاتا ہو، چاہے حقیقتاً شمار کیا جاتا ہو یا حکماً شمار کیا جاتا ہو۔ حقیقتاً شمار کب کیا جاتا ہے کہ جب اس کے زبان سے الفاظ ظاہر ہو جائیں، وہ کہہ دے واضح طور پہ کہ جی میں نے رجوع کر لی ہے۔ اور حکماً کب ہوتا ہے کہ جب اس نے کوئی رجوع کی نیت وغیرہ نہ کی، وہ سیدھا جماع کر دے، ٹھیک ہے، تو اس بھی کیا کہتے ہیں کہ جماع بھی کس کے حکم میں ہے، رجوع کے حکم میں ہے، یعنی ایک ایسا عمل جسے حکماً آپ کیا رجوع کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، رجوعاً منہ، یہ شوہر کی طرف سے رجوع شمار ہو، کس سے رجوع شمار ہو، اما اس چیز سے کہ اوقعہ، کہ جو اس نے واقع کر دیا من الطلاق، طلاق کو، فیمنع، پس یہ جو اس کا عمل ہے یہ مانع بن جائے گا من تاثیر ہی، طلاق کے مؤثر ہونے سے۔ طلاق نے کس میں اثر ڈالنا ہے، فی تحقق البینونت بانقضاء العدت، کہ وہ کون سا طلاق کا اثر ہے کہ ان کے درمیان بینونت، جدائی متحقق ہو جائے عدت کے گزرنے کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کے لیے کیا بن جائے گی، یہ چیز مانع بن جائے گی۔ اب یعنی عدت گزر بھی جائے تو پھر بھی جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ رجوع کر چکا ہے، تو اب دوبارہ کیا عدت شدت کا چکر بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا چونکہ رجعت کی تعریف کیا ہوگی، رجوع کی تعریف کہ یہ عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں عدت ضروری ہوتی ہے، اگر عدت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی رجوع کا آپشن ہی نہیں آئے گا۔ فلا رجعت، پس ایسی کوئی رجوع ہو ہی نہیں سکتا، فی البائنۃ، طلاق کے بین میں ایسا رجوع نہیں ہو سکتا، ولا فی الرجعیت، اور اسی طریقے سے طلاق رجعی میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا، کب، بعد انقضاء عدتها، جب اس کی عدت گزر گئی تھی، عدت گزر گئی تھی تو پھر کیا رجوع ہونا۔ تتحقق رجعت باحد امرین، رجوع جو ہے وہ دو میں سے ایک کام کرنے سے کیا متحقق ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ ان یتکلم بکلام، کہ وہ کچھ کلام کرے، بولے، جی زبان کو ہلائے، کون سا کلام کرے کہ دال علی انشاء الرجوع، کہ جو کلام دلالت کرتا ہو کہ یہ رجوع کو کیا ہے انشاء کر رہے، یہ ابھی اپنی بات سے پھر رہا ہے، جیسے کہ وہ یہ جملہ کہ رجعتک او ارتجعتک الی نکاحی، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں تو میں واپس لے کر آتا ہوں اپنے نکاح کی طرف، اس جیسے کوئی بھی جملے کہے، اس جیسے کوئی بھی جملے، یعنی وہ سیدھا کہے کہ بھئی طلاق میں ختم کرتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یعتبر فیہ، اور اس کلام میں یہ معتبر نہیں ہوتا کہ وہ عربی میں کہے، بل یقع بکل لغت، بلکہ کسی بھی زبان میں کہے واقع ہو جائے گا۔ اذا کان بلفظ، جب یہ ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہو کہ یفید المعنی المقصود، کہ جو اسی معنی مقصود کا فائدہ دیتا ہو اس لغت میں، ٹھیک ہے، وہ ایم سوری کہہ دے اور اس کا مطلب کیا ہو کہ بھئی یہ تو طلاق کا صیغہ پڑا ہے، اس کی پر معذرت چاہتا ہوں، یعنی رجوع کرتا ہوں، تو یہ ایم سوری کہنے سے بھی کیا رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس سے یہ سمجھا جائے کہ سوری کہنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ طلاق دینے کے اوپر پشیمان ہے اور ابھی یہ کیا کر رہا ہے، رجوع کر رہے ہیں۔
الثانی دوسرا رجوع کا کیا طریقہ ہے کہ کچھ بولے نہیں بلکہ ان یاتیہ بفعل کوئی فعل انجام دے اور یقصد بہ اس فعل کے ذریعے سے وہ نیت کرے، اس کا ارادہ کیا ہو اس کے ذریعے سے کہ الرجوع الیہ کہ وہ خاتون کی طرف رجوع کر رہے، فلا تتحقق بالفعل پس یہ رجوع متحقق نہیں ہوتا اس فعل کے ساتھ کہ الخالی عن قصد رجوع جو رجوع کے ارادے سے خالی ہے، فعل انجام دے دیا لیکن رجوع کا ارادی کا نہیں تھا، حتیٰ مثل نظر بشہوت حتیٰ کہ جو ہے وہ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بیوی کو، تو شہوت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھ رہا ہے اور رجوع کی نیت نہیں کر رہا تو رجوع متحقق نہیں ہوگا، لیکن اگر شہوت کی نگاہ سے دیکھے بیوی کو رجوع کی نیت بھی کر لی تو پھر کیا ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا، یعنی اس کی نگاہ کیا کرے گی، رجوع پیدا کر دے گی، ٹھیک ہے۔ نام فی تحقق باللمس و تقبیل بشہوت من دون قصد رجوع، لیکن اگر یہ رجوع ہو یعنی اگر یہ فعل یوں عبارت کا ترجمہ کے یوں کریں گے، نام فی تحقق رجوع کہ آیا رجوع متحقق ہوتا ہے کس کے ذریعے سے، باللمس سے چھونے کے ذریعے سے، و تقبیل بوس و کنار کرنے کے ذریعے سے، چھونا اور بوس و کنار کون سا ہو، بشہوت شہوت کے ذریعے سے ہو، لیکن من دون قصد رجوع رجوع کی نیت نہیں ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا شہوت کی نیت سے لیکن رجوع کی نیت نہیں ہے، تو آیا اس کے ذریعے سے رجوع متحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں یہاں پہ رجوع متحقق ہونے میں کیا اشکال ہے، اشکال کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے رجوع ہو گیا ہو، لہٰذا اگر یہ جدائی چاہتا ہے تو دوبارہ کیا کرے، طلاق دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ رجوع نہ ہوا ہو لہٰذا کیا ہے دوبارہ نیت کر کے رجوع کی دوبارہ کیا چھو لے شہوت کی نگاہ تاکہ کیا احتیاطاً رجوع ہو جائے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ تو فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط فیہ، لہٰذا اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے۔ اچھا یہ تو کیا ہوگا، نظر، چھونا، بوس و کنار شہوت کی وجہ سے، ام الوطء یہاں تک جماع کا تعلق ہے، فیتحقق الرجوع بہ مطلقاً جماع کے ذریعے سے تو رجوع مطلقاً ہو جائے گا، وَإِن لَمْ يَقْصُدْ بِهِ ذَلِكَ اگرچہ جماع سے وہ رجوع کا قصد بھی نہ کرے، رجوع کا قصد نہ کرے تو پھر بھی جماع کرنا حلال ہے حرام ہے، حلال ہے جماع کرنا، کیونکہ طلاق رجعی میں کیا ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے، صحیح ثانی نے کیا فرمایا کہ وہ زوجہ حقیقی ہوتی ہے یا حکمن ہوتی ہے، بہرحال زوجہ کے حکم ہے تو وہ جماع کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، بیوی ہے نا اس کی، نہیں اس کے واقع ہونے میں، رجوع کے واقع ہونے میں اشکال ہے، خود اس کام میں تو اشکال نہیں ہے نا، کام حلال ہے، یعنی آیا اس کی ذریعے سے رجوع واقع ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اس نے جماع کیا اور جماع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ہے، طلاق رجعی میں جماع کر رہا ہوں لیکن میں یہ نیت میری نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ رجوع کر رہا ہوں، وہ عدت گزرے گی ہم جدا ہو جائیں گے لیکن جماع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یوں کر کے مسئلہ بنے گا، تو یہاں پہ کیا ہوگا جی، وَإِن لَمْ يَقْصُدْ بِهِ ذَلِكَ أَمَّا الْوَطْءُ فَيَتَحَقَّقُ الرُّجُوعُ جماع کرنے سے رجوع متحقق ہو جائے گا مطلقاً اگرچہ اس نے جماع سے جو ہے وہ رجوع کی نیت نہ بھی کی ہو، بل وَإِن قَصَدَ الْعَدَمَ بلکہ اس نے نیت کیا کی ہو، عدم رجوع کی ہو، انہوں نے کہا جماع تو کر لوں لیکن میرا ارادہ رجوع کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یوں کر کے اس نے کہا شاید مجھے آفر ملی ہے کوئی کہ بیوی ہے تو چلیں جماع بھی کر لیں، رجوع بھی نہیں ہوگا۔ نام لا عبرت بفعل الغافل، لیکن اگر یہ جو جماع ہوتا ہے یا کوئی ایسا فعل ہوتا ہے ہاتھ وغیرہ لگانے والا یا چومنے والا کہ جو غافل بندے کا ہوتا ہے، غافل کا کیا مطلب ہے کہ جس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے، اصلاً جو اپنے فعل کی طرف ہی متوجہ نہیں ہے، تو اس سے تو کیا ہے یہ بالکل رجوع وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بعد میں پوچھا ہاں بھی تم نے یہ جماع کر دی ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ جماع کر دی ہے، ٹھیک ہے، نیند میں تھا پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے، تم نے جو ہے وہ بوس و کنار کی ہے، بیوی کو ملے ہو، ٹچ کی ہے شہوت کے ساتھ، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو اپنے فعل کا اس سے کیا رجوع نہیں ہوتا، یعنی یہ آٹومیٹک رجوع نہیں ہو جائے گا کہ وہ جو ہے سو کے اٹھا تو اس نے کہا کہ ہاں بھی آپ نے جو ہے بیوی کو چھو لیا اور کیا بوس و کنار کر لیے، کیونکہ رجوع ہو گیا، کہ نہیں رجوع نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے اپنے فعل کا، لہذا کیا ہونا چاہیے، فعل اس کے اپنے اختیار سے ہونا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے وہ رجوع کی نیت ہونی چاہیے، اگر رجوع کی نیت نہیں ہے تو پھر جماع میں تو پھر وہ ویسے بھی کیا ہے رجوع ہو جائے گا، یعنی نام لا عبرت بفعل الغافل، غافل کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غافل بندہ وہ بھول گیا ہے، جس طرح بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، یہاں بھی بھولنے سے کیا ہے وہ رجوع کیا نام ہے طلاق نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، وہ ساہی، اچھا غافل ہو گیا یا ساہی ہو گیا، غافل کیا ہے کہ وہ طلاق دے کے بھول گیا طلاق کو، ٹھیک ہے، طلاق سے غافل ہو گیا،
صاحی میں بھی کیا کہیں گے کہ غافل نہیں ہوا، طلاق اسے یاد ہے لیکن اب بھی کیا اس کو صاحب ہو گیا، نسیان ہو گیا۔ غافل میں تو باقاعدہ کیا اسے یاد کرانا پڑا بعد میں نا کہ وہ طلاق ہوئی تھی آپ کی۔ اچھا نائم جو ہے وہ سویا ہوا بندہ ہے، وہ نحوہ میں یا اس طرح کہ وہ بندے کے ممن لا یقصد الفعل، کہ جو اصلاً فعل کا قصد ہی جن کا نہیں ہوتا، کسی فعل کا قصد نہیں ہوتا، یعنی اس سے کیا ہے وہ رجوع نہیں ہوگا۔ کما لا عبرت بالفعل المقصود به غیر متعلق، اسی طریقے سے اس فعل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ المقصود به غیر المتعلقہ ہے، کہ جس فعل کا مقصد یہ ہو کہ یہ فعل کس سے واقع ہو، غیر متعلقہ سے واقع ہو۔ اس نے فعل اپنے ارادے سے کیا ہے، غفلت میں نہیں کیا، لیکن اس کا کیا پروگرام ہے کہ یہ جو فعل میں انجام دے رہا ہوں یہ متعلقہ بیوی سے نہیں دے رہا، کسی اور خاتون سے دے رہا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کی اپنی بیوی تھی، بھول گیا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلا اسے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ فعل تو مقصود ہے اس کا، لیکن مقصود کیا ہے، غیر المتعلقہ ہے۔ کما لو وقعہا، جیسا کہ وہ اسی متعلقہ سے جماع کرے، بے اعتقاد، اس یقین کے ساتھ کہ انہا غیرہا، کہ یہ جو ہے یہ غیر ہے، اس متعلقہ کے علاوہ کوئی اور بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ 3 4 5 بیویاں ہیں اس کی، تو اس کو کیا اس طرح کا اشتباہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس کے ساتھ کیا جماع کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے وہ بعد میں سے پتہ چلا کہ یہ جماع تو کیا متعلقہ کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ میں متعلقہ کے ساتھ جماع نہیں کر رہا، کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی رجوع اس کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، لا یعتبر الاشہاد فی الرجعۃ، یہ جو رجوع کیا جاتا ہے اس میں گواہ بنانا شرط نہیں ہوتا، وہ فقط ایک بیوی کو میسج کر دے وائس تو وہ بھی کیا رجوع ہو جائے گا۔ فتصح بدون ہی، بغیر اشہاد کے بھی کیا ہے رجوع ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِشْهَادُ افضل، اگرچہ گواہ بنانا افضل ہے، کیوں، حاضراً عن وقوع التخاصم والنزاع، تاکہ اس بات سے بچا جائے کہ ان کے درمیان کیا ہو، لڑائی جھگڑا ہو۔ گواہ ہوں گے تو اچھی بات ہے، بات واضح رہے گی۔ وَقَضَى لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا، اسی طریقے سے اس میں معتبر نہیں ہے رجعت میں کیا چیز، کہ اطلاع زوجۃ علیہا، کہ بیوی کو بھی اس کی اطلاع بھی ہو۔ فَلَوْ رَاجَعَ عِنْدَ نَفْسِهِ، اگر ایک بندے نے کیا ہے اپنے پاس کیا رجوع کر لیا، اپنی طرف سے رجوع کر لیا، لیکن من دون اطلاع، بیوی کو اطلاع ہی نہیں دی، ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں نے رجوع کر لیا، اطلاع نہیں دی بیوی کو، من دون اطلاع احد، بلکہ کسی کو بھی اطلاع نہیں دی، تو صحت الرجعۃ، تو یہ رجعت بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ یصح توکیل فی الرجعۃ، رجعت میں وکیل بنانا بھی صحیح ہے۔ فاذا قال الوکیل، اگر وکیل یوں کہے کہ ارجعتک الی نکاح موکلی، کہ میں نے تمہیں پلٹا دیا اپنے موکل کے نکاح کی طرف، یا وہ کیا کہ رجعت بک، میں تمہیں کیا کرا رہا ہوں، رجوع کروا رہا ہوں، رجعت بک، تمہارے کے ساتھ کیا رجوع کروا رہا ہوں، قاصداً ذالک، اور اس کے اس جملے سے قصد کیا ہو کہ وہی والا رجوع جو مجھے کہا گیا ہے، تو صحا، تو یہ کیا ہو جائے گی، رجوع صحیح ہو جائے گا۔ عدت کے دوران ہی ہوگا نا، عدت کے بعد تو نکاح ہوتا ہے۔ لو انکر الزوج اصل الطلاق وہی فی العدت، اب گفتگو یہ ہے کہ عدت ابھی جاری تھی اور شوہر نے جو ہے وہ طلاق سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی، شوہر نے کہا میں نے تو طلاق دی نہیں ہے، یہ تو میری بیوی ہے، تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ خود اس کا کہ میں نے طلاق نہیں دی، یہ تو میری بیوی ہے، یہی رجوع ہے، ٹھیک ہے، طلاق سے بندے نے انکار کر دیا تو اور کیا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، تو یہی کیا رجوع ہے۔ یعنی لو انکر الزوج اصل طلاق ہے کہ ایک شوہر نے کیا ہے خود اصل طلاق سے انکار کر دیا، وہی فی العدت، جبکہ بیوی کیا تھی، عدت میں تھی، تو کان ذالک رجوعاً، یہی جملہ اس کا کہنا کہ میں طلاق کو نہیں مانتا، یہی اس کا رجوع بن جائے گا۔ وین علم کذب، اگرچہ آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، طلاق اس نے خود دی تھی گواہوں کے سامنے، ابھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ طلاق نہیں چاہتا، جب طلاق نہیں چاہتا تو کیا مطلب، رجوع ہو گیا، ٹھیک۔ یثبت الرجوع بمجرد ادعاء زوج و اخبار به اذا كان في اثناء العدت، رجوع کیسے ثابت ہوتا ہے، بے مجرد، فقط اس بات سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے کہ شوہر یہ دعویٰ کرے، وہ اخبار ہی، اور خبر دے بھی رجوع کے اوپر کہ جی میں نے رجوع کر لیا ہے، تو رجوع ثابت ہو جائے گا کب، اذا كان في اثناء العدت، کہ جب اس کا خبر دینا کیا ہو، عدت کے دوران ہو۔ وَلَوِ ادَّعَاهُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، اور اگر اس نے جو ہے وہ رجوع کا دعویٰ کیا ہے عدت گزرنے کے بعد، وَلَمْ تُصَدِّقْهُ زَوْجَتُهُ، اور اس کی بیوی نے کیا ہے اس بات کی تصدیق نہیں کی، تو لم تقبل دعواہ، تو پھر اس صورت میں کیا ہے شوہر کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر کس کے ساتھ، بینہ کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ،
لیکن یہ مسئلہ اس طرح آیا بھی تھا ہمارے ساتھ کہ ایک جو ہے وہ بندے نے طلاق دی بیوی کو، اور اس کی بیوی کا یہ بیان ہے کہ 5-6 مہینے میرے ساتھ ایسے رہا کہ بالکل کوئی نہ میری طرف دیکھا، کچھ نہیں کیا، بالکل جس طرح عدت گزاری جاتی ہے گھر میں، قریب تک نہیں آیا، نہ دیکھا مجھے، کچھ بھی نہیں۔ اور جب 5-6 مہینے کے بعد اس کی بیوی کا پروگرام بنا کہیں اور سے رشتہ آیا کہ میں رشتہ کرتی ہوں، میری طلاق ہو چکی ہے، تو اس بندے نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو عدت کے دوران کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ کیا بات ہوئی بھی، ٹھیک ہے، بتایا تو اس ٹائم نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ وہ والا مسئلہ تھا کہ ہم نے کہا بیوی کہ تم آگے جا کے تحقیق شادی کرو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ ہیں کہ عدت دوران رجوع کیا ہے تو وہ لے کر آئے، گواہ اس کے پاس تھے نہیں، ٹھیک ہے، جب تھے نہیں تو اس کی بات کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ عدت کے بعد ایسی شوہر نے دعویٰ کر دیا جی میں نے تو رجوع کیا، لہٰذا کوئی اس سے کہے کوئی اور شادی نہ کرے، ٹھیک ہے، قسم اس کی نہیں چلے گی، کیونکہ وہ خلاف ظاہر اس کی بات ہے نا۔ ظاہری صورتحال کیا ہے کہ جب الگ الگ رہ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس لیے سے کہا کہ لم تقبل دعویٰ، یہاں پہ شوہر کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، عدت گزرنے کے بعد جو بات کی جائے تو ظاہر کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ رجوع میں خبر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو گیا نا میاں بیوی میں، بیوی کہتی ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا، بیوی کو پتہ نہیں ہے۔ رجوع ثابت ہونے کا طریقہ کار کیا ہے کہ عدت کے دوران بتائے گا، عدت کیا بھائی 1-2 دن بھی رہتے ہو یہ بتا دے میں نے رجوع کر لیا، ہو جائے گا۔ عدت گزر گئی اور اس نے بتایا اور بیوی نے اس کی تصدیق نہیں کی، بیوی نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی والا ودعا، اس نے دعویٰ کیا کس کا، رجوع کا دعویٰ کر لیا بعد انقضاء یا عدت گزرنے کے بعد، ولم تصدق الزوجہ، تو اگر تو زوجہ اس کی تصدیق کر لے پھر تو بات ٹھیک ہے نا، لیکن بیوی نے اس کی تصدیق نہیں کی، بیوی نے کہا اس کی پرابلم یہی ہے کہ میں آگے رشتہ کر رہی ہوں تو یہ اس کو کیا خراب کرنا چاہتا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، ٹھیک ہے، اس نے تصدیق نہیں کی۔ اب یہاں پہ نزاع ہو گیا نا، جب نزاع ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون مدعی ہے اور کون منکر ہے۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ لم تقبل دعواہ الا بالبینۃ، شوہر یہاں پہ کیا بنے گا، مدعی بنے گا، اس کو کیا لانے پڑیں گے، گواہ لانے پڑیں گے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا دعویٰ کیا قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے دعوے کو بغیر بینے کے قبول آپ نہیں کر سکتے۔ غایت الامر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان لہ استحلاف ہوا، کہ شوہر کے پاس یہ اختیار رہے گا کہ استحلاف ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کیا ہے حلف اٹھوائے، قسم اٹھوائے، کس بات کے اوپر کہ لا نفی رجوع فی العدت، کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں نے جو ہے وہ عدت میں رجوع نہیں کیا، لو انکرت ہو، ہاں غایت الامر ان لہ استحلاف ہوا علی نفی رجوع فی العدت لو انکرت ہو، یعنی لو انکرت ہو یعنی لو انکرت الرجوع، اگر اس کی بیوی جو ہے وہ رجوع کا انکار کر چکی ہے اور کہتی ہے کہ رجوع نہیں ہوا تو شوہر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس گواہ نہیں ہے، تم پھر قسم کھاؤ کہ میں نے رجوع نہیں کیا۔ ولو قالت لا ادری، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں جانتی، ٹھیک ہے، اب قسم اٹھانے کی بات آئی تو کہا کہ میں نہیں جانتی، ٹھیک ہے، تو فلہو، تو پھر کیا ہے، لہو، اس کو یہ اختیار ہے کہ ان یستحلفها علی نفی العلم، کہ وہ دوبارہ خاتون سے کہے کہ آپ تم حلف کھاؤ کہ واقعی جو ہے وہ تمہیں نہیں پتہ اس چیز کا، تو یہ وہ کام کر سکتا ہے کہ اس سے قسم کھروائے اور اس کے انکار کو کیا ختم کرے۔ جب بیوی کا انکار ختم ہوگا جی مجھے نہیں پتہ کہ پتہ نہیں رجوع کیا یا نہیں کیا، پھر شوہر کی بات کو کیا ہے قبول کر لیا جائے گا اگرچہ عدت کے بعد بھی ہے۔ لیکن اگر وہ ڈٹی رہتے کہ نہیں جی جو ہے وہ تم نے رجوع نہیں کیا، ابھی تم بہانے بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، پھر تو جو ہے وہ شوہر پھنس جائے گا، گواہ سے کیا لانا پڑیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔